السلام علیکم، دس از رضوان خان۔ اگر کوئی انسان زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہو، اس کا نام ہو، اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، تو اس کو اپنی زندگی میں ایک بات واضح طور پہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو وقت کی قدر آنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اس کو وقت کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اور جیسے ہم نے سنا ہے کہ وقت ایک عظیم دولت ہے۔ اگر ایک کسان ہے، وہ اپنے کھیت میں کچھ دانہ بوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر وہ محنت کرتا ہے، لیکن جب اس کو وہ وقت پر پانی نہ دے یا اس کو وہ وقت پر کاٹے نہیں، تو اس کی محنت کیا ہوگی؟ اس کی محنت رائے گا چلی جائے گی۔ مطلب اس نے شروع میں اس کے اوپر اچھی خاصی محنت کری، اس کے اوپر کام کیا، اس کو پانی دیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اس سے جو ہے بے پرواہی کرنا شروع کر دی، اور اس نے اس پھل کو، اس اناج کو وقت پر نہیں کاٹا، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، اپنی جو کام پہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے اس نے اس کی قدر نہیں کی اور بے پرواہی شروع کر دی۔ اسی طرح سے اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، صحیح ہے، وہ اپنی کلاس میں غفلت ظاہر کرتا ہے، مطلب اپنی کلاسز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لے رہا، اپنے جو ہوم ورکس ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، صحیح ہے، تو وہ اپنی پڑھائی ہے اس کی، جو اس کی ایجوکیشن ہے، اس میں وہ صحیح طریقے سے غور نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا؟ وہ ایگزام میں فیل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پورا سال جو ہے محنت نہیں کی ہے، اس نے اپنی پڑھائی کے اوپر کوئی محنت نہیں کی ہے، اس نے وقت ضائع کیا ہے صرف، ٹھیک ہے، موبائل میں لگا رہا ہے، ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہا ہے، تو اس کے کیا ہوگا کہ اس کے ایگزام جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب وہ فیل ہو جائے گا ایک طرح سے۔ اور قدرت کا بھی یہی قانون ہے، اگر آپ غور کریں، سورج اور چاند اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قدرت بھی اس بات کا ثبوت دے رہی ہے، قدرت سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ وقت ایک عظیم دولت ہے۔ اگر وقت پر آپ کوئی کام نہیں کرتے اور وقت چلا گیا، مثال کے طور پر نماز کی اگر ہم مثال لیں، تو نماز ہمیں وقت کی پابندی کی تاکید کرتی ہے کہ ایک وقت، فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اگر اس وقت میں نہیں کیا جائے تو وقت چلا جائے گا، اور نماز کا وقت جب چلا جائے تو وہ قضا ہو جاتی ہے۔ تو مطلب آپ نے اس وقت پر وہ نماز نہیں ادا کی، وقت کی قدر نہیں کی آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں قدرت سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے۔ رمضان جب آتے ہیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں سحری میں، ٹھیک ہے، اور پھر افطاری جب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ سحری جب ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اٹھنا ہوتا ہے۔ جب سحری وقت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی سحری بند کر دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اور افطاری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ افطاری میں اگر افطاری کو پہلے کھول لیں یا افطاری کو تھوڑا سا بعد میں کھول لیں، ٹھیک ہے، وقت پر نہ کھولیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو پوری محنت ہوگی، پورے دن کی جو آپ کی محنت ہوگی، آپ نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ کیا آئے گا؟ وہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی جو روزے کی جو ثواب ہے وہ چلا جائے گا۔ تو اسی طرح سے وقت کی قیمت کا اندازہ آپ کو، جو قدرت کا نظام ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی کتنی قیمت ہے۔ یعنی اگر انسان کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ اسی وقت کرے، ایسا نہیں ہے کہ آج کا کام ہم کل پر چھوڑ دیں۔ آج کا کام اگر ہم کل پر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ مطلب ہم نے اپنے لیے ایک طرح سے نقصان کیا، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ اور قدرت نے بھی ہر کام کو کرنے کا ایک وقت رکھا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ وقت چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری ساری کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ڈیلی روٹین کے جو ٹاسک ہیں وہ وقت پر کرنے چاہیے، ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم ہے، وہ اپنی پڑھائی میں غفلت دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو، موبائل میں نہیں لگو، ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں لگو، اپنا وقت ضائع نہیں کرو۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں
اپنے والدین کی جو بات ہے وہ غور نہیں کرتا اس پر، لیکن جیسے ہی 5 سے 6 سال 8 سال 10 سال گزرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا قیمتی وقت ہے جس میں اس کو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا، اچھی طریقے سے اس کو اپنے جو پڑھائی ہے اس میں دل لگانا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے بچپنے کی وجہ سے، اپنے غفلت کی وجہ سے اس پڑھائی کو وقت نہیں دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی جو ہے پھر کیا ہوتا رہتا ہے، ذلیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے وقت پر پڑھائی نہیں کی، اپنے آپ کو اپنے وقت کی قدر نہیں کی، اپنے وقت کو ضائع کرتا رہا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہر انسان کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانے اور اپنے وقت کو اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، صحیح جگہ پر صرف کرے۔ تو اپنے کاموں کو وقت پر کرنے کی کوشش کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، آج کا کام آج ہی کریں، ٹھیک ہے، آج کا کام کبھی بھی کل پر نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے جو ڈیلی ٹاسک ہیں آپ کے، وہ آج ہی آپ کو کرنے چاہیے، مطلب جو آپ نے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں یہ کام کروں گا، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انسان اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب وقت کی قدر نہیں کریں گے آپ، تو آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ اگر میچیورٹی مطلب کسی انسان کی اگر کسی معاشرے میں عزت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے ہر کام وقت پر کر رہا ہوتا ہے، ہر کام وقت پر انجام دے رہا ہوتا ہے، تبھی معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ بہت میچور آدمی ہے، وہ یہ جو ہے ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے، تو اسی طرح سے اس کی عزت بھی بنی رہتی ہے اور اس کو شہرت بھی ملتی ہے اور اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام کو جو ہے وقت پر کریں گے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، تو آپ جو ہے اسی طریقے سے اپنے وقت پر کام کرتے رہیے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔